اسی طرح جو ایک مشہور اور قیدی ہیں ان کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سہیل بن عمر آپ کو پتہ ہے بڑے عظیم صحابی ہیں اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہی تھے جو کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ جب اس باب میں پہنچیں گے ان کا وہ کردار بھی سامنے رکھیں گے. یہ جب قیدی ہو کے آئے تو حضرت سودا نے ان کو قید دیکھا. یہ بہت بڑے سردار تھے اور بہت بڑے خطیب تھے, بہت عمدہ گفتگو کیا کرتے تھے, بڑے پڑھے لکھے انسان تھے اور بڑے جلیل القدر انسان تھے. حضرت سودا نے کہا اے ابو یزید اے سہیل تم مر کیوں نہیں گیا؟ گرفتار ہو کے پڑا رسیوں میں بندھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے قیدی کو مرنے کے اوپر ابھارتی ہے. کہا نہیں اللہ کے رسول, اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے. اتنے عظیم اور اتنے بڑے آدمی کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکل گیا کہ اس سے بہتر تھا مر جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. اتنے میں حضرت عمر آئے اور کہنے لگے کہ ابن حفص, آپ کو پتہ ان کا فدیہ دینے کے لیے ابن حفص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دوں گا جتنا آپ کہیں گے, سہیل بن عمر کا فدیہ میں دوں گا. کہا کتنا دے گا؟ کہا مجھے قید کر لیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے, اپنا مال لے کے آتا ہے جو آپ کی طے ہو جائے گا چھوڑ دینا. تو اس وقت حضرت عمر کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ سہیل بن عمر چلا جائے گا اور بڑا ماہر اللسان ہے, بہت بڑا خطیب ہے, بڑی عمدہ گفتگو کرتا ہے, تو قریش مکہ کو ہمارے خلاف بڑکائے گا اور ساری جنگ کے قصے سنائے گا. کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات کی اجازت دے دیجیے. جی عمر, اس کے سہیل بن عمر کے میں اوپر والے 2 دانت توڑنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو ذات تو کر دیا ہے اور ذات کرنے کا ارادہ تو کر دیا ہے اور فدیہ لینے کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا ہے اور ابن حفص کو اس کی جگہ قید بھی کرنے لگے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اگلے 2 دانت اکھاڑ کے پھینک دوں تاکہ یہ جب گفتگو کرنے لگے تو الفاظ درہم برہم ہو جائیں اور اس کی زبان سے صحیح الفاظ نہ نکلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دوں گا, جب کسی کو چھوڑا جائے تو اس کا میں مسئلہ نہیں کرتا. اس روایت کے اوپر بعض ضعف موجود ہے مسئلے کے الفاظ کے اوپر, تو میں رسول اور پیغمبر ہوں, جب کسی کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کو تکلیف اور اذیت نہیں دینی. اور اے عمر سن لے, عسا ان تقوم مقامن لا تذمہ, ایک دن آئے گا عمر, ایک دن آئے گا. یہ جس کے بارے میں سہیل بن عمر جس کے بارے میں تو کہہ رہا میں اس کے دانت توڑ دوں کہ یہ گفتگو نہ کر سکے, ایک دن آئے گا یہ ایسی گفتگو کرے گا تیرا کلیجہ اس کی گفتگو سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور تو اس کی مذمت نہیں کرے گا. اور آپ کو پتا ہے وہ دن کب آیا؟ یہ وہی دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور مدینہ میں حضرت ابو بکر نے ایک خطبہ دیا تھا, آپ سب کو پتہ ہے. انشاءاللہ جب موقع آئے گا وہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے. آیتیں بھی پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ خطبہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں, جیسے دیگر پیغمبر آئے اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یہ حضرت ابو بکر نے مدینہ میں خطبہ دیا. حیران کن بات یہ ہے وہی خطبہ سہیل بن عمر مکہ میں دے رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں او قریشیو سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والو, اب مرتد ہونے میں جلدی مت کرنا, اب مرتد ہونے میں جلدی مت کرنا. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر کو خبر ملی, سہیل نے وہی تقریر جو ابو بکر نے مدینہ میں کی ہے, حضرت عمر کو رسول اللہ کی یہ الفاظ یاد آ گئے اور کہنے لگے ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا تھا اس کی گفتگو سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آج سہیل تیری گفتگو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. یہ حجیت حدیث کی ایک دلیل ہے, یہ مقام حدیث ہے, یہ وہ بات ہے کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکل جائے قیامت تو قائم ہو سکتی ہے, وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا منہج ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.